بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات، دو خبریں آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک ہے بہت ہی اہم ترین پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، اور اگر وہ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہے تو یقیناً پاکستان میں جمہوریت اور پارلیمان کی بالادستی، جمہوریت، پارلیمان کی بالادستی اور آئین کی بالادستی، اس پہ بہت فرق پڑے گا اور بہت ہی مثبت نتائج نکلیں گے۔ ایک اچھی خبر ہے، ایک اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے، وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں، کیونکہ اہم ترین ملاقاتیں چل رہی ہیں اور بیک ڈور چینل پہ بالکل خاموشی سے، میڈیا میں کوئی چیز نہیں آ رہی، اور خاص طور پہ قومی ذرائع ابلاغ پہ تو بالکل ہی نہیں آ رہا، اور اس کی دانستہ ایک وجہ ہے، اس کو جان بوجھ کے سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے مخفی رکھا ہوا ہے تاکہ معاملات خراب نہ ہوں، کیونکہ اس وقت پاکستان میں ذاتی مفادات کے لیے اور ذاتی عہدے بچانے کے لیے بہت سارے لوگ جو ہیں اسپاٹ فکسر جن کو میں کہتا ہوں، وہ اسپاٹ فکسر سسٹم میں موجود ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں کوئی بہتری آئے، پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے، کیونکہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہے تو ان کی دال جو ہے وہ نگلتی، اور ان کا جو روزی روٹی ہے وہ ہوتا ہے ختم۔ اس لیے، اور خاص طور پہ جو چھوٹے گروپس ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں چاہتے۔ یہ ساری چیزیں آپ سے شیئر کروں گا، ایک اہم خبر ہے، لیکن اس سے پہلے شہید ارشد شریف، آج پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہیئرنگ ہے، اور لارجر بینچ، میں کریڈٹ دیتا ہوں جی، لارجر بینچ، چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب، اور جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب، لارجر بینچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کے اگر چند ایک مشکل ترین مقدمات ہیں تو ان میں سے مشکل ترین مقدمے کا وہ اس وقت ہیئرنگ کر رہے ہیں، وہ ہے شہید ارشد شریف کے قتل کا معاملہ، اور اس میں چونکہ ان کی والدہ محترمہ آ چکی ہیں، ہماری بھی ماں ہیں، آنٹی ہیں، وہ آج ویل چیئر پہ گئیں اور وہ زاروں قطار روئی ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، کمرہ عدالت نمبر 1، زاروں قطار روئی۔ آج مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھڑاس نکال لی ہے، اور جو ان کے سینے میں گھٹن تھی، ان کے وجود میں جو گھٹن تھی، وہ آج انہوں نے باہر نکالی ہے۔ شہید ارشد کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی، بھابھی سمیہ جو ہیں وہ بھی موجود تھیں، اور آج ان میں، آج جب انہوں نے دیکھا، کورٹ روم میں گئیں تو 5 آنریبل ججز بیٹھے تھے، کمرہ عدالت نمبر 1 بھرا ہوا تھا، تو ہزاروں قطار روئیں، اور انہوں نے کہا کہ مجھے انصاف چاہیے، اور پھر انہوں نے ایک لکھی ہوئی اپلیکیشن دی کہ یہ ہے میری اپلیکیشن، اس میں نے جو کچھ لکھنا تھا لکھ دیا، اور اس میں پھر انہوں نے قمر جاوید باجوہ سمیت باقی جتنے بھی ہیں، پچھلی ویڈیوز میں تمام نام بتا چکا ہوں، وہ سب کے سب موجود تھے، لیکن ابھی بھی جبر کا ماحول اور خوف کا ماحول جو اتنا ہے، خوف، جبر اتنا زیادہ ہے کہ 2 وکلا، آپ کو میں بتاؤں، آپ کو 2 وکلا جو ہیں، ایک وکیل تو آنریبل جو ہیں وہ کمرہ عدالت ہی چھوڑ گئے، سپریم کورٹ سے ہی چلے گئے، کیونکہ جب انہوں نے دیکھا کہ اتنے بڑے بڑے نام، تو وہ چھوڑ گئے، اور وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرے، پھر ایک اور وکیل، انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا کہ ہم یہ کیس نہیں لے سکتے۔ یہ ہے اس وقت خوف کی علامت، جبر کی علامت۔ ان حالات میں اگر ایک بیوہ خاتون اور 2 شہیدوں کی ماں، اور وہ جاتی ہیں، اور وہ بھی اپنے پاؤں پہ نہیں چل کے جاتی، ویل چیئر پہ جاتی ہیں، اور ویل چیئر پہ جا کے بڑی مشکل سے پہنچتی ہیں، اگر وہ اتنی ہمت کر سکتی ہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نام ٹھیک ہوں، میں آپ کو بات پھر کہہ رہا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب نام ٹھیک ہوں، لیکن جو کچھ ان کی شہید ارشد کے ساتھ ہوا، اور جو کچھ وہ جانتی ہیں، اور وہ پڑھی لکھی خاتون ہیں، پڑھی لکھی فیملی ہے، وہ جو کچھ جانتی ہیں، کم از کم ان کو دلاسا تو دیں، ان سے پوچھیں تو صحیح جا کے کہ ماں جی آخر ہوا کیا ہے۔ تو ان کے پاس ایک ٹائم لائن ہے، اس ٹائم لائن کے اکارڈنگلی انہوں نے بات کی ہے، اور وہ زاروں قطار روئیں، اور جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے، اور اتنے، یعنی کہ آنریبل ججز، چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن صاحب، جسٹس مندوخیل صاحب، اور جسٹس مظہر علی صاحب، اور اسی طریقے سے جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ ماں جی اس لیے نہیں رو رہی کہ ان کا بیٹا واپس آ جائے گا، ان کو پتہ ہے کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ اس لیے یہاں پہ آہ بقا کر رہی ہیں کہ کسی اور کا بیٹا نہ مارا جائے، کوئی اور جرنلسٹ نہ مارا جائے اس طریقے سے۔ یہ اپنا مقدمہ نہیں لڑ رہی، یہ تمام صحافی برادری کا، تمام
ایسے لوگوں کا، محب وطن پاکستانیوں کا مقدمہ لڑ رہی ہیں جو کل کو بے موت مارے نہ جائیں۔ اور میں حیران ہوں اس بات پہ کہ کوئی بھی سینئر جرنلسٹ جو ہے، سینئر جرنلسٹ، اینکر پرسن، بڑے بڑے اینکر پرسن ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ کوئی نہیں پہنچا کمرہ عدالت نمبر 1 میں۔ ان میں سے مجھے کوئی نون فیس نظر نہیں آیا، اور جانا چاہیے، حوصلہ دینا چاہیے، کیونکہ شہید ارشد کی ماں جو ہیں وہ ہم سب کا مقدمہ لڑ رہی ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اعظم سواتی صاحب بھی، وہ سب پارلیمنٹیرینز کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، تمام شہریوں کا مقدمہ لڑ رہے ہیں۔ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات کر رہے ہیں ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، جو وہ اصول اختیار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اسلوب سے اختلاف ہو سکتا ہے، اصول سے نہیں۔ اصولی طور پہ اعظم سواتی صاحب بالکل ٹھیک ہے۔ یہ شہید ارشد شریف کا معاملہ ہے۔ تو جسٹس مرحال اکبر نقوی صاحب نے بہت، پھر اس میں جو ایف آئی آر میں 3 نام درج کیے گئے، جو سرکاری ایف آئی آر ہے، تو اس میں انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے جسٹس نقوی صاحب نے، اور پھر جسٹس عمر طاہر بندیال صاحب نے یہ کہا کہ یہ 2 شہیدوں کی ماں ہیں ہمارے سامنے کھڑی ہیں، تو شہید ارشد شریف کو شہید مانا گیا کمرہ عدالت نمبر 1 میں، اور سپریم کورٹ سب سے بڑا ادارہ، آئینی ادارہ، تو وہاں پہ بھی ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا اور ان کی شہید ارشد شریف کی خدمات کو تسلیم کیا گیا۔ تو دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے اس سارے معاملے میں، آج کیا ہوتا ہے۔ آج شہید ارشد شریف کی والدہ کا جائزہ لینا درخواست کا، اور پھر آنریبل کورٹ نے یہ بھی کہا کہ آئی جی آپ اس کے پاس آئیں گے، آپ ان سے بات کریں اور ان کو بتائیں، اور آئی جی کو بھی حکم دیا کہ آپ جائیں، والدہ سے ملیں اور ان کے دکھوں کا مداوع کریں اور ان کو مطمئن کرنا ہے۔ یہ بات فیکٹ ہے کہ ان کو مطمئن کرنا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی آپشن ہے نہیں، اور ماں جی جو ہیں وہ نکل رہی ہیں، حالانکہ کچھ عرصہ پہلے بالکل ٹھیک تھی، اب وہ ویل چیئر پہ آ گئی ہیں، تو ان کو اگر آنریبل کورٹ چاہے اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب، سید عاصم منیر صاحب حافظ قرآن، اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اگر وہ چاہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، فوری طور پہ ان کے زخموں پہ مرہم رکھ سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اگر جان دینی ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، تو پھر ہم نمازیں پڑھتے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو پھر انصاف دینا پڑے گا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ یہ تو آپ دیکھتے ہیں جی آج کیا ہوتا ہے جب کمرہ عدالت نمبر 1 میں دوبارہ کارروائی ہوگی۔ اور آگے بڑھتے ہیں، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ یہ ہے اچھی، جیسے اس معاملے میں، اور پھر ایک اور بات بتا دوں کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ وزیر داخلہ دیکھ چکے تھے، کورٹ روم نمبر 1 میں کل نہیں پرسوں غلط بیانی کی گئی کہ جی ابھی تک رپورٹ نہیں دیکھی، جبکہ یہ ریکارڈ پہ ہے کہ رانا صاحب نے کہا تھا کہ رپورٹ دیکھ لیجیے۔ اور پھر اس رپورٹ میں ایک پورشن ایسا ہے جب ابھی رپورٹ آئی نہیں تھی، اور اس وقت فیصل واڈا نے پریس کانفرنس کر کے اس رپورٹ کا ایک حصہ انہوں نے اپنی انفارمیشن کی بنیاد پہ دیا تھا، تو فیصل واڈا کو وہ انفارمیشن کس نے دی تھی میں وہ مینشن نہیں کروں گا وہ کون سا پورشن ہے، لیکن وہ پورشن وہی ہے اور اس رپورٹ میں موجود ہے۔ وہ انفارمیشن پھر کون دے رہا تھا، یہ پولیٹیکل نیریٹو اور میڈیا کے ساتھ کون کھیل رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہیں جی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، عام انتخابات کی طرف معاملہ بڑھ رہا ہے، اور پولیٹیکل پلیئرز، میں اپنی صحافی برادری کو بھی کہتا ہوں کہ آپس میں لڑنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں اور اپنی حفاظت خود کریں، اور حفاظت اس وقت ہوگی اگر آپ ایک فیملی بن جائیں گے، اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، اور متحد ہو کے جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے کندھے سے کندھا ملا کے، تو پھر ہی آپ کو کچھ تحفظ مل سکتا ہے۔ ادروائز آپ کو بے لباس بھی کیا جائے گا، ننگا بھی کیا جائے گا، تشدد بھی کیا جائے گا، ذلیل بھی کیا جائے گا، اور قتل بھی کیا جائے گا۔ تو یہ اب جرنلسٹ کمیونٹی کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے سے دست و گریباں ہوتے ہیں یا پھر متحد ہوتے ہیں اور اپنے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں، کیونکہ شہید ارشد شریف کے بعد ہمیں اس بات کا تہیہ کر لینا چاہیے کہ آئندہ کوئی بھی لاش نہ گرے۔ اب پولیٹیکل خبر، ایوان صدر اس وقت متحرک ہے، اور ایک اہم ترین ڈائلاگ چل رہا ہے